السلام علیکم۔ آج کا درس سورہ واقعہ آیت نمبر 70 سے شروع ہے، یعنی 56 کی 70۔ اس وقت میرے پاس حافظ نظر احمد والا ترجمہ ہے، پہلے ان کا ترجمہ اور پھر جو میری فہم اسے سمجھاتا ہوں۔ گزارش ہے کہ درس کو مکمل سنیں اور سوالات جو وہ روایتی ترجمے سے نہیں کریں۔ لو نشاء جعلناہ اجاجا فلولا تشکرون، اگر ہم چاہیں تو ہم اسے کڑوا کھاری کر دیں تو تم کیوں شکر نہیں کرتے۔ لو نشاء، اگر ہم چاہتے یا اگر ہماری چاہت ہوتی، جعلناہ، ہم اسے بنا دیتے اجاجن، تلخ۔ اس کو کڑوا کسیلا بھی کہہ سکتے ہیں، کھاری بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ تلخ زیادہ بہتر ہے۔ زقوم جو وہ کڑوا کسیلا ہوتا ہے اس کا ذائقہ بھی خراب ہوتا ہے، اس میں صرف تلخی یہ بات کے حوالے سے آ رہی ہے، تو یہ پانی کے ساتھ آیا، جیسے کہتے ہیں نا کھارا پانی میٹھا پانی بہ رہا ہے، اس کے لیے وہاں پر جا جاتا ہے، یاجوج ماجوج میں بھی ہے۔ بنا دیا اسے تلخ، فلولا تشکرون، پس کیوں نہیں تم قدر کرتے۔ تو اگر ہم چاہتے ہم اسے تلخ بنا دیتے، پس تم کیوں نہیں قدر کرتے ہو۔ افرأیتم النار التی تورون، بھلا تم دیکھو تو جو آگ تم سلگاتے ہو۔ افرأیتم، پس کیا تم دیکھتے ہو، النار، ان خاص جلنا، التی، وہ جو کہ تورون، تم اسے ورے کرتے ہو، ورے سے ہے یہاں پر دور کرنا، پس کیا تم خاص جلنا دیکھتے ہو جو کہ تم اسے ورے کرتے ہو یا دور کرتے ہو، پرے کرتے ہو آپ۔ اانتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون، کیا تم نے اس کے درخت پیدا کیے ہیں یا ہم پیدا کرنے والے ہیں۔ اانتم، کیا تم، انشأتم، اسے پروان چڑھاتے ہو، انشا کہتے ہیں نشوونما دینا، بڑھانے کو، تو یہ پیدا کرنے کو نہیں کہتے ہیں۔ شجرتها، اس سے تنازع، شجر تنازع کو کہا جاتا ہے، تو اس سے تمہارا تنازع۔ ام نحن المنشئون، یا ہم ہیں اس کو نشوونما دینے والے، پروان چڑھانے والے۔ یہاں جو بات ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ کیا تم اس قرآن کے ذریعے جو بات اللہ کی چل رہی ہے، تو اس سے جو تنازع تم پیدا کر رہے ہو تو اسے تم پھیلا رہے ہو یا ہم اس کے پھیلانے والے۔ تو اللہ تو تنازع نہیں پھیلا رہا ہے، اس کی تو بات کلیئر ہے۔ یہ جو لوگ آیتوں کو صحیح نہیں سمجھتے وہ اس میں تنازع پیدا کرتے ہیں اور اس کو وہ پروان چڑھاتے رہتے ہیں، اس کو نشوونما دیتے، اس کو آگے بڑھاتے رہتے ہیں۔ نحن جعلناها تذکرۃ ومتاعا للمقوین، ہم نے اسے نصیحت بنایا اور مسافروں کے لیے منفعت۔ اب بتائیے اگر یہ کوئی درخت وغیرہ ہوتا تو کیا اس سے کوئی نصیحت ملتی؟ یہاں خود اس کی وضاحت ہو جا رہی ہے۔ نحن جعلناها، ہم نے اسے بنا دیا ہے، تذکرۃ، تمہاری یاد دہانی۔ تو یاد دہانی جو ہے کتاب سے ہی ملتی ہے، تو یہ جو پورا چلا آ رہا اوپر سے، یعنی انزلتم من المزن ام نحن المنزلون، یہاں سے چلا رہے ہیں، مزن بھی اللہ کی آیت ہی ہے، اسی کو اللہ نے اسے تلخ نہیں بنایا بلکہ وہ بڑا، یہ اس پر عمل کرنے سے آپ اچھے ہو جاتے ہیں، لوگ آپ کی طرف قریب آتے ہیں، آپ سلامتی والے ہو جاتے ہیں، لیکن جب اس کو نہیں مانتے تو آپ تلخ ہوتے ہیں، اور یہی بات پھر وہ کیا ہوتا ہے کہ تلخی کی وجہ سے آپ خاص جلنے میں آ جاتے ہیں۔ پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ اب یہ جو تنازع تم نے اس سے پیدا کیا ہے یہ تمہارا اپنا پیدا کرتا ہے، تم خود پروان چڑھا رہے ہو، اللہ نے تو صرف تنازع نہیں پروان چڑھایا۔ آگے پھر بتا دیا کہ ہم نے اسے تمہارے لیے یاد دہانی بنا دیا ہے، ومتاعا للمقوین، اور ایک نظریہ ہے، کس کے لیے؟ جو قوت جمع کرنے والوں کے لیے۔ قوی سے یہ مقوین، جو لوگ قوت جمع کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے تو ایک نظریہ ہے، لیکن جو خود ہی منتشر رہنا چاہتے ہیں، آپس میں لڑنا چاہتے ہیں، اپنی چیز ڈالنا چاہتے ہیں، اپنی قوت کو منوانا چاہتے ہیں، تو وہ پھر اس یاد دہانی نہیں لیتے ہیں۔ تو ہم نے اسے تمہاری یاد دہانی بنایا ہے، یعنی قوت جمع کرنے والوں کے لیے ایک نظریہ۔ فسبح باسم ربک العظیم، پس تو اپنے عظمت والے رب کے نام کی پاکیزگی بیان کر۔ فسبح، پس فرما برداری اختیار کرو، باسم رب کا، اپنے رب کی پہچان کو۔ یہاں ہے اسم، اب بسم میں جو الف نہیں ہوتا ہے تو وہ بسم ہوتا ہے، اس کے لیے تمانیت، اور بے اسم جب آتا ہے تو یہاں پر بے حرف جار اور اسم جو یہ وہ ہے، تو بس اپنے رب کی پہچان کو فرما برداری اختیار کرو۔ اور رب کی پہچان کو کس لیے کہ العظیم، وہ انتہائی ہے، ال کر کے لگا دیا، اب اس کو عظمت والا بھی کہہ سکتے ہیں اور انتہائی بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو پس تم اپنے انتہائی رب کی پہچان کی فرما برداری اختیار کرو۔ فلا اقسم بمواقع النجوم، سو میں ستاروں کے گرنے کی قسم کھاتا ہوں۔ اب دیکھیے پھر اللہ کو قسموں پر لگا دیا، جبکہ اللہ کو قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے۔ فلا اقسم، پس نہیں خوب تقسیم کرو، قسم کہتے ہیں تقسیم کرنے کو عربی میں، بمواقع النجوم،
اس مواقع کو جو چھوٹی ریاست ہے، یعنی خاص چھوٹی ریاست کے واقع ہونے کو، بس خاص چھوٹی چھوٹی ریاست واقع ہونے کو تقسیم نہیں کرو، نہیں اس لیے نہیں بناؤ کہ میری ریاست ہو یہاں میرا قانون چلے گا. جیسے آج اسلامی ممالک جو بنا نا مختلف ریاست، تو یہ سب کس لیے؟ اپنے قوت کو دکھانا، اپنے نظریات کو پھیلانا، اپنی پہچان کو. اگر اللہ کے فرما بردار ہو جائیں تو سب ایک ہو جائیں گے، ایک ہی نظام چلے گا. وہ تقسیم نہیں کریں گے، چھوٹی چھوٹی ریاستیں بنا کر الگ الگ حکمرانی نہیں کریں گے. الگ الگ حکمرانی کرنے کا مطلب ہے کہ آپ اپنی حکمرانی چاہتے، اللہ کی حاکمیت نہیں چاہتے. جو اللہ کی حاکمیت چاہے گا وہ پھر ایک ہو جائے گا. تو بس یعنی چھوٹی ریاستوں کے واقع ہونے کو تقسیم نہیں کرو. وَإِنَّهُ لَقَسْمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اور بے شک یہ ایک قسم ہے اگر تم غور کرو، بڑی قسم. اب بتائیے انہوں نے قسم سے پیچھے نہیں چھڑانا، یہ قسم ہی لے آئے. وَإِنَّهُ، اور بے شک یہ لَقَسْمٌ، ضرور تقسیم ہے، لَوْ تَعْلَمُونَ عظیم، اگر تم انتہائی علم رکھتے ہو. اور بے شک یہ ضرور تقسیم ہے اگر تم انتہائی علم رکھتے ہو. کب؟ جب اپنی اپنی ریاست بنا رہے ہیں تو آپ تو جان بوجھ کر تقسیم ہو رہے ہیں. اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، بے شک یہ قرآن گراں قدر ہے. اِنَّهُ، بے شک یہ لَقُرْآنٌ، ضرور قرآن ہے، کریم، عزت والا ہے. تو بے شک یہ ضرور عزت والا قرآن ہے، تکریم کرنے والا، جس کی عزت کی جائے، جس سے عزت ملے. فی کتاب مکنون، یہ ایک پوشیدہ کتاب لوح محفوظ میں. اب انہوں نے کیونکہ لوح محفوظ پہلے بنا رکھا ہے اس لیے بریکٹ میں ڈال کے وہ کٹ کر دیا. یہاں کوئی لوح محفوظ کی بات ہی نہیں ہے. فی کتاب، پابندیوں میں یا کتاب میں، مکنون، مکن کہا جاتا ہے با اختیار والے کو، تو مکنون جو با اختیاری میں چھپا، اپنے اختیارات میں چھپا نہیں، اس میں تمام اختیارات کی پابندی میں ہے یہ. تو یہ محفوظ چھپی ہوئی پابندی ہے. اس کا آپ یہ کہہ سکتے کہ اس کتاب میں محفوظ چھپی ہوئی پابندیاں ہیں. مکان بھی اسی سے نکلا ہے، ٹھہرنے کی جگہ ہو جاتا نا مکن، لیکن اختیار کے ساتھ. مکن نہ جب جاتا ہے تو زمین میں اختیار، تو یہ با اختیار پابندیوں میں ہے. جو قرآن کی آیتیں ہیں عزت والی ہے، لیکن وہ ایک با اختیار پابندیوں میں ہے. جب آپ اس پر عمل کریں گے تو ہوگا، اگر عمل نہیں کریں گے تو ہرگز آپ کو کوئی عزت نہیں ملے گی. لا یمسہ الا المطہرون، اسے پاک لوگوں کے سوا ہاتھ نہیں لگاتے. اب دیکھیے انہوں نے پاک ناپاک کا سلسلہ کرا. پاک کون ہوتا ہے، ناپاک کون ہوتا ہے؟ پیت اول ہے ہی نہیں قرآن میں، تو یہ چیز ہی غلط ہے. مس کہا جاتا ہے کسی چیز میں داخل ہو کر فائدہ حاصل کرنے کو. اسی لیے جب وہاں آتا ہے نا سورہ نساء، اولا مستم النساء، تو وہاں یہ خود کہتے ہیں کہ جب عورتوں سے صحبت اختیار کرو. وہاں چھونا نہیں کہتے، کیونکہ چھونے کو تو بھائی بہن بیٹی سب کو چھو لیتے ہیں، عورتوں کو تو وہاں کیا کریں گے. تو لا یمسہ، اس میں داخل ہو کر نہیں حاصل کرتے، الا المطہرون، صرف تطہیر ہونے والے، جو اپنی تطہیر چاہتے ہیں، جو اپنی ذہنی تطہیر چاہتے ہیں، جو تمام ملاوٹ سے الگ ہو جاتے ہیں، غیر اللہ کے کلام کے شرک نہیں کرتے ہیں، صرف اللہ کے کلام کو خالص سمجھنا چاہتے ہیں، وہی اس میں داخل ہو کر فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. جہاں آپ ملاوٹ کر دیں گے تو وہ نتیجہ ہی نہیں ملے گا جو اس میں بتایا جا رہا ہے. تو سوائے تطہیر والے یعنی صاف ستھرے ذہن والے یا غیر جانبدار اس میں داخل ہو کر فائدہ حاصل نہیں کرتے. نہیں، جب تک آپ تطہیر نہیں کریں گے اس میں فائدہ حاصل نہیں کر سکتے. تنزیل من رب العالمین، تمام جہانوں کے رب کی طرف سے اتارا ہوا ہے. تنزیل تمہارے سامنے ہے، من رب العالمین، ہر علم کے ربوبیت والے سے. آپ کتنا ہی علم حاصل کر رہے ہیں، علم کی وجہ سے ترقی آتی ہے، علم کی وجہ سے دریافتیں ہوتی ہیں، علم کی وجہ سے کوئی ایجادات ہوتی ہے. تو اللہ تو ہر علم والوں کا ربوبیت والا ہے. اس کو بتدریج کیسے پروان چڑھایا جائے اس کے لیے اصول متعین کر دیے کہ جھوٹ نہیں بولنا، دھوکہ دہی نہیں کرنا. اب آپ اس پر ریسرچ کریں گے، بات آگے لے کر آئیں گے، چھپائیں گے نہیں تو ہر چیز سامنے آئے گی. تو تمہارے سامنے آیا ہر علم کے ربوبیت والے سے. افبہذا الحدیث انتم مدہنون، تو کیا تم اس بات کے منکر ہو؟ اچھا، مدہنون کے انہوں نے منکر کر دیا. دہن کہا جاتا ہے پھسلنے کو. آپ علمان میں کہہ سکتے کہ فریب دینے میں بھی آتا ہے مدہنون، فریب دینے والے، کیونکہ فریب دے کر پھسلا لیتے ہیں. افبہذا الحدیث، بس کیا اس خاص بات کو، انتم نے، تم، مدہنون، پھسلانے والے ہو یا اس کو فریب دینے والے ہو. بس کیا اس خاص بات کو تم پھسلنے والے ہو. یعنی اللہ کی باتیں جو بڑی خاص بات ہیں، الحدیث جو اللہ اپنی کتاب کو کہتا ہے، یعنی اپنے ہی جو قرآن کی باتیں ہیں اس کو حدیث کہہ رہا ہے، اسی لیے حاض الحدیث کہا ہے. بس کیا جو یہ الحدیث ہے تم اس سے پھسلنے والے ہو. وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، اور تم بناتے ہو جھٹلانے کو اپنا وظیفہ. یہاں رزق کو انہوں نے وظیفہ کر دیا. وَتَجْعَلُونَ، اور تم بنا دیتے ہو، رِزْقَكُمْ، اپنا سامان نشو و نما،
انکم یہ کہ تم تکذبون تم جھٹلاتے ہو، اور اپنا سامان نشوونما تم بناتے ہو، یہ کہ تم جھٹلانے والوں میں سے ہو۔ یعنی اب آپ یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ سامان نشوونما یہ تو ہمارا بنایا ہوا، ہم سب کچھ لے رہا ہے، آپ کا کچھ پیدا کرتا نہیں ہے، آپ تو اس کو دریافت کر اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ نہیں، آکسیجن اصل میں تو اللہ کا دیا ہوا، آپ تو نہیں بنا سکتے۔ اگر آپ کہہ رہے تھے کاربن اور وہ اس کو ملا کر بنا بھی لیں گے تو بھی وہ آکسیجن اور کاربن کہاں سے لے کر آئیں گے؟ وہ بھی اللہ کا بنایا ہوا ہے، تو کچھ بھی تو نہیں ہے۔ تو ساری چیزیں جو سامان نشوونما ہے وہ تو اللہ ہی کا دیا ہوا، تو تم سامان نشوونما کو بنایا چاہے تم جھٹلا بھی رہے ہو۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم، پھر کیوں نہیں جب کسی کی جان حلق کو پہنچتی ہے۔ فلولا پس کیوں نہیں، اذا جب، بلغت الحلقوم پہنچتے ہیں حلقوں کو۔ اب یہ دیکھیے کہا جاتا ہے نا حلقہ بنا لو، ایک حلقے کا انتخاب ہوتا ہے، تو یہ دائرہ حلقہ جو کہلاتا ہے، دراصل آپ کو اللہ کے دائرے میں آنا ہے، اس کی فرما برداری میں اللہ کے نظریات پر آنا ہے، تو کیوں نہیں تم اس سے حلقہ بنانے کو پہنچتے ہو کہ آپ ایک حلقہ بنا لیں، اکیلے ہیں، دوسرا کوئی بنائے حلقہ بنے آہستہ آہستہ تاکہ وہ بات نافذ بھی ہو سکے۔ تو پس کیوں نہیں جب تمہیں خاص حلقہ یعنی حلقہ بنانا پہنچتا ہے، جب تم خاص حلقوں کو کیوں نہیں پہنچتے ہو۔ وانتم حینئذ تنظرون، اور اس وقت تم تکتے ہو۔ وانتم اور تم حینئذ وہیں یا اسی وقت تنظرون مہلت کے لیے دیکھتے ہو۔ نظر کہتے ہیں دیکھنے کو، لیکن وہ جو عمل کر کے نتائج کے لیے دیکھا جائے، اور ویسے دیکھنے کو راہ کہا جاتا ہے، اور تم وہیں مہلت کے لیے دیکھتے ہو۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، اور ہم تم سے بھی زیادہ اس سے قریب ہوتے ہیں لیکن تم نہیں دیکھتے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ، اور ہم خوب قریب ہیں، إِلَيْهِ اس کی طرف، مِنْكُمْ تم میں سے، وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ اور لیکن تم بصیرت نہیں لیتے ہو۔ تو اللہ تو قریب ہے، آپ قرآن کھولیں قریب آ گیا۔ اب آپ اگر اس سے بصیرت نہیں لے رہے ہیں تو یہ آپ کا قصور ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ کہیں قریب، کوئی کہتا ہے کہ رگ گردن کے قریب، وہ بھی غلط ہے۔ کوئی یہ کہتا ہے وہاں بھی حبل الورید لفظ ہے، حبل کہتے ہیں کتاب کو، جب کتاب میں وارد ہوتے تو اللہ قریب ہوتا ہے، کتاب آپ نے بند کیا ہوا کوئی اللہ آپ کے قریب نہیں ہے، تو کتاب سے ہی اللہ سے بات چیت ہوتی ہے، اللہ کہیں اور جواب نہیں دیتا ہے۔ یہاں آپ سوال کریں اللہ آپ کو جواب دے رہا ہے، کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کس طرح سے ملنا ہے۔ تو وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ ہم خوب قریب اس کی طرف، منکم تم میں سے، لیکن تم بصیرت نہیں لیتے ہو۔ فلولا ان کنتم غیر مدینین، تو کیوں نہیں اگر تم خود مختار ہو۔ فلولا پس کیوں نہیں، ان کنتم اگر تم ہو، غیر مدینین، اب یہ مدینین کو انہوں نے کر دیا خود مختار یا کسی کے قہر میں نہ آنے والے۔ دیکھیے اگر اس کا مادہ دین سے لیں گے تو دین کہتے ہیں نظام کو، مدینہ شہر کہلاتا ہے، کون سا شہر؟ جہاں دین یعنی جہاں نظام نافذ ہو، تو اصل اس کا مادہ دین ہے، جہاں دین جمع ہو وہ مدینہ بن جاتا ہے۔ تو مدینین یعنی یہ جمع کا صیغہ آ گیا کہ وہ دین جہاں پر نافذ ہو جانا، تو پس کیوں نہیں اگر تم علاوہ نظام دینے والوں کے ہو، یا اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پس کیوں نہیں یہ کہ تم نظاموں کی جگہ کے علاوہ ہو، جس جگہ نظام نافذ وہاں نہیں اس کے علاوہ ہو، جب نظام نافذ ہو جائے گا تو مدینہ بن جائے گا صرف۔ ترجعونها ان کنتم صادقین، تم اسے روح کو لوٹاؤ اگر تم سچے ہو۔ اب دیکھیے انہوں نے بریکٹ میں روح کو ڈال دیا جبکہ روح یہاں لفظ ہی نہیں ہے۔ ترجعونها تم رجوع کرو ہم سے، اس سے یعنی اللہ سے رجوع کس سے ہوں گے؟ اس کتاب کے ذریعے ہوں گے۔ ان کنتم اگر تم ہو صادقین سچوں میں سے، تو تم اسے لوٹاؤ یا تم ہم سے رجوع کرو اگر تم سچوں میں سے ہو۔ فاما ان کان من المقربین، پس جو مرنے والا اگر مقرب لوگوں میں سے ہو تو اس کے لیے، اب ایک تو مقرب لوگ بھی لے آئے، پھر اس کے بعد مرنے والا بھی کہتے ہیں کہ مرنے کا کوئی لفظ ہی نہیں ہے۔ فاما پس یہ کہ جو ان کانا اگر ہے من المقربین قریب ہونے والوں میں سے، تو جو اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے وہ اللہ کے احکامات کو لے، تو مقربین اس کے قرب حاصل کرنے والوں میں سے ہو، اس کے قریب ہو جانے والوں میں سے ہو جاؤ، تو بس یہ کہ ہو جاؤ قریب ہونے والوں میں سے۔ فروح و ریحان و جنت النعیم، راحت اور خوشبودار پھول اور نعمتوں کے باغ ہیں۔ فروح، اب یہ انہوں نے راحت کر دیا، فرح کہتے ہیں راحت کو، راحت و سکون حاصل کرنے کو، تو اس کو آپ اطرانہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور وہ ریحان جو ہے، اب ریحان رہ کیا تنی تسنیہ ہے، روح ریحان اور ارواح
اس طرح سے آ جاتا ہے. تو یہ خوشی جو ہے وہ احکامات سے، دونوں احکامات سے. کون سے دونوں احکامات سے؟ یعنی ایک تو الکتاب کا حکم اور دوسرا معاشرہ میں اس کو نافذ کرنا. الکتاب کا حکم تو موجود ہے لیکن اگر معاشرے میں نافذ نہیں کریں گے تو نتیجہ نہیں ملے گا، خوشی نہیں حاصل ہوگی. جب معاشرے میں بھی نافذ کر دیں گے تو خوشی حاصل ہوگی، اور جب یہ خوشی ہو جائے گی احکامات کے مطابق تو نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ جنت النعیم، یعنی کہ نعمت والی خوشحالی. تو بس اترانا ہے، یعنی دونوں معاشرہ اور کتاب کے حکم دینے والے ہیں اور نعمت والی خوشحالی ہے. یعنی اس میں خوش ہونا ہے کہ جب احکامات نافذ ہو جائیں، معاشرے میں بھی، کتاب میں تو موجود ہے، یہاں سے معاشرے میں بھی نافذ ہو تو پھر جو وہ نعمت والی خوشحالی ہے. وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، اور البتہ اگر وہ دائیں ہاتھ والوں میں سے ہو. وَأَمَّا، اور یہ کہ جو ان کانا اگر ہے، من اصحاب الیمین، اصحاب الیمین میں سے. یمین پہلے بتا چکا ہوں، صحیح عمل کرنے والے کو کہا جاتا ہے. اس کو آپ دائیں بازو بھی کہہ سکتے ہیں لیکن بہتر وہی کہ صحیح عمل کرنے والا کہا جائے. اور جو یہ کہ صحیح عمل والے ساتھی سے ہیں. فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، تو تیرے لیے سلامتی ہے دائیں ہاتھ والوں سے. فَسَلَامٌ، پس سلامتی ہے، لَكَ تمہارے لیے، من اصحاب الیمین، صحیح عمل والے ساتھیوں سے. تو پس صحیح عمل والے ساتھیوں سے تمہارے لیے سلامتی ہے. جو صحیح عمل کرنے والے ہیں گے وہ سلامتی دیں گے. وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، اور البتہ اگر گمراہ جھٹلانے والوں میں سے ہو. اچھا، وَأَمَّا، اور یہ کہ جو ان کانا اگر یہ ہے کہ ہے، من المکذبین جھٹلانے والوں میں سے، الضالین جو گمراہوں میں سے، بھٹکے ہوئوں سے. اور جو کہ یہ کہ گمراہوں یعنی جھٹلانے والوں میں سے. فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، تو اس کی مہمانی کھولتا ہوا پانی ہے. اب یہاں لفظ پانی تو ہے ہی نہیں، حمیم کہتے ہیں گرم جوشی کو. فنزل، ان پر سامنے آتا ہے، من حمیم گرم جوشی سے. جتنے بھی قرآن کے مخالف لوگ ہیں، جب یہ آپس میں بڑے گرم جوشی سے ملتے ہیں، جہاں قرآن کی بات آ جائے پھر اس کے بعد ساری گرم جوشی ایمان پڑ جاتی ہے، ختم ہو جاتا ہے. وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ، اور اسے دوزخ میں ڈال دینا ہے. وَتَصْلِيَةُ، اور تم مل جاؤ گے، جہیم گھری ہوئی بدحالی میں. جب آپ اللہ کے احکامات پر نہیں چلیں گے، جھٹلائیں گے اور گمراہی والا راستہ اختیار کریں گے، اور وہ تو آپس میں سامنے ایک بڑی گرم جوشی سے آتے ہیں، لیکن ان کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ مل جاتے ہیں گھری ہوئی بدحالی میں. جیسے آج مسلم معاشرے کا حال ہے، سب گھری ہوئی بدحالی میں خود ملتے چلے جا رہے ہیں اپنے اعمال کی وجہ سے. ان ھذا لہو حق الیقین، بے شک یہ البتہ یقینی بات ہے. ان بے شک ھذا یہ، لہو ضرور یہی، حق الیقین یقینی حق ہے، یعنی کہ یقینی حقیقت ہے، یقینی سچائی ہے. تو بے شک یہ ضرور وہی خاص حقیقی سچ یعنی حق ہے یا حقیقت ہے. کیا یہ ہوا کس طرف آ رہا ہے؟ نہیں، اللہ کی کتاب، احکامات کی طرف. جو اللہ بات کہہ رہا ہے، یہ کتاب جو ہے یہی حق الیقین ہے، یعنی یہ انتہائی یقینی حقیقت ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. فسبح باسم ربک العظیم. اب یہاں بھی دیکھیے بے اسم آ گیا، بسم نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الف نہیں ہوتا ہے، اور یہ بے اسم ہے. اسم اور بے اسم کا فرق یہ کہ اسم خود ایک مادہ ہے اور بسم ایک الگ مادہ، دونوں کے اپنے اپنے مادے ہیں. لیکن جب بے اسم آ جاتا ہے تو یہ تو چار حرف بن گئے، بے حرف جار ہے اور اسم مادہ ہے. اور جب صرف بسم ہوتا ہے تو وہ تو خود ایک حرف ہے، اس میں کوئی الف سائلنٹ نہیں ہے، تو اس کو دونوں کو ایک ملانا قطعی غلط ہے. فسبح، پس فرمانبرداری اختیار کو، باسم ربک العظیم، تم اپنے انتہائی رب کی پہچان کو. تو پس اپنے رب کی انتہائی پہچان کو فرمانبرداری اختیار کرو. تو بس آج کا درس یہیں تک مکمل ہوا. اب جو سوال کرنا کیجیے. السلام علیکم.